میں نے بتایا تھا کہ عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا. احرام اس کا بیان ہو گیا. دوسری چیز کیا تھی؟ بیت اللہ کا طواف. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اب چونکہ طواف ہمارا شروع ہونے والا ہے اور کچھ ہی دیر میں پریکٹیکلی لحاظ سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تلبیہ بھی آپ کا بند ہو جائے گا، لیکن چلیں ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں مل کر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ صحیح تلفظ کے ساتھ بھی سیکھ لیجئے گا. بعض لوگوں کو تلبیہ بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا ہے اور بعض کو پڑھنا آتا ہے تو تلفظ صحیح نہیں ہوتا. چونکہ یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ کا حالت احرام میں سب سے بڑا ذکر ہے اور وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کب تک آپ نے پڑھنا ہے. اب ہم طواف کی طرف جاتے ہیں. درمیان کی جو انتظامی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں لاسٹ میں بیان کر دوں گا. اب آپ طواف کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں اپنی بلڈنگ سے، اپنی رہائش گاہ سے، اور عنقریب آپ کا طواف شروع ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے جس میں ضمناً ایک آدھ انتظامی بات بھی ہے. وہ یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو گورنمنٹ کے حج پر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں یا زندگی میں ہی پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جب وہ اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے تشریف لائیں گے جو آپ کو مہیا کی گئی ہے، تو ذرا یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ کون سا دروازہ آپ کو پڑ رہا ہے. مسجد حرام کے کچھ بڑے دروازے ہیں. باب عبدالعزیز پہلا مرکزی نمبر 1 دروازہ ہے، اس کے بعد باب الملک فہد ہے، پھر باب العمرہ ہے، پھر باب الفتح ہے، پھر باب الملک عبداللہ ہے، اور پھر دوسری طرف آگے جاتے ہیں تو مروہ والی سائڈ آ جاتی ہے. یہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دروازے سے اچھا ہم آئے ہیں، تو جب آپ فراغت کے بعد واپس جائیں گے تو اگر آپ بھول بھی چکے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں باب الملک عبدالعزیز سے انٹر ہوا تھا، وہیں سے جاؤں چونکہ مجھے ٹرانسپورٹ وہاں سے ملے گی. اب جب آپ اندر انٹر ہو گئے، ایک تو مسجد میں داخل ہونے کی ویسے بھی دعا ہے وہ آپ کو آتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن ساتھ میں اضافہ کر لینا چاہیے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لی ابواب رزقک نویت سنت الاعتکاف. اتنی لمبی نہ یاد رہے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے. اب آپ داخل ہو گئے مسجد حرام میں. طواف شروع کرنے سے پہلے اگر موقع ہو تو ابھی آپ کو حرم کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے. چونکہ ویسے بھی حرم بیت اللہ کا تعارف تو ہونا ہی چاہیے. ہمیں جہاں اور چیزوں کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے تو بیت اللہ کی تو بڑی طویل ہسٹری ہے، فی الحال وہ ہمارا یہاں پر محل نظر بھی نہیں ہے نہ وقت ہے. لیکن چلیں بیت اللہ کا تعارف اس لحاظ سے کہ نمبر 1 بیت اللہ کمرہ نما بنا ہوا ہے، 4 کنارے، ان چاروں کناروں کے ایک نام بھی ہیں. ایک تو وہ جہاں پر حجر اسود ہے جس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں، اگلا کنارہ رکن عراقی ہے اور اس سے اگلا رکن شامی ہے. رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں گول دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں، اور اسی کے بیچ میں پرنالہ ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. چوتھا جو کنارہ ہے جو حجر اسود سے پہلے والا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. حجر اسود کے تھوڑا سا آگے بیت اللہ کا دروازہ موجود ہے. بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اسی سائڈ میں رائٹ سائڈ پہ مقام ابراہیم موجود ہے. مقام ابراہیم شیشے کے فریم میں بند ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی بیت اللہ کی، اور دیگر معجزات میں سے یہ بھی تھا کہ ایکسیلیٹر کے طور پر پتھر مہیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ خود بخود اوپر نیچے ہو رہا تھا. تو ان پتھر میں بطور معجزہ آپ کے قدم کے نشانات اب بھی موجود ہیں. اس کی آپ ویسے الگ سے بعد میں زیارت کر لیجئے گا. یہ تو چلے ہو گیا بیت اللہ کا تعارف.
اب ہم آتے ہیں طواف کی طرف. آپ کا طواف شروع ہوگا حجر اسود کے سامنے. آپ جہاں سے بھی مطاف میں آ گئے ہیں آپ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں اور اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. چند کام آپ نے کرنے. ایک تو یہ کہ لبیک آپ کا بند ہو گیا ہے. اب حالت طواف میں بھی لبیک نہیں پڑھنا آپ نے. سب سے پہلے آپ نے اضطباء کرنا ہے جو آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے. یہ والا کندھا کھل گیا, اس کو کہتے ہیں اضطباء. اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں عمرے کے 7 چکر لگا رہا ہوں, ان کو میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. نیچے پٹی اور لائن کوئی موجود نہیں ہے, پیچھے دیوار پر سبز لائٹ موجود ہے, خواہ نیچے مطاف میں ہوں تب بھی, اور جب آپ نفلی طواف کریں گے فرسٹ فلور پر چھت پر تو وہاں بھی سبز لائٹ ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حجر اسود کی مضافات میں ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے استقبال کرنا ہے. دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد استیلام, حجر اسود کو چومنا, اور اس کا متبادل کیا ہے, اسی جگہ پر کھڑے رہیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, سینے کے مقابل کر کے, ایسے اوپر نہیں کرنے, اور دل میں یہ تصور کر لیں کہ میرے ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے دونوں ہاتھ چوم لیں گے. یہ ہو گیا استیلام. اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. یہ سارا کچھ کرتے وقت آپ کا رخ تھا حجر اسود کی طرف. اب آپ گھوم جائیں گے, ایسے ہو جائیں گے گویا کہ بیت اللہ اور حجر اسود آپ کے بائیں طرف ہو جائے گا. رمل کا آپ کو بتا دیا گیا ہے, اگر ممکن ہو تو رمل کر لیجئے, اگر رش ہے تو نہ کیجئے. رمل ہوتا ہے 3 چکروں میں, کندھا کھلا رہتا ہے 7 چکروں میں. طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے, ایسے کر کے نہیں دیکھنا. جو خود بخود نظر آ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے اختیار سے بیت اللہ کو دیکھنا بہرحال منع ہے. دوران طواف کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں, لبیک بند ہو چکا ہے آپ کا, وہ آپ نے نہیں پڑھنا. اور تیسرا کلمہ پڑھنا سنت ہے, وہ ہر ایک کو آتا بھی ہے. باقی دعائیں اگر نہیں آتی عربی والی تو آپ کی جو بھی زبان ہے آپ دعائیں مانگتے رہیں, اور دیگر ذکر و اذکار بھی آپ کرتے رہیں. البتہ رکن یمانی پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ پڑھنا سنت ہے, اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ اور دیگر دعائیں. ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو استیلام کریں گے, جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں آگے نہیں جائیں گے, وہیں رک جائیں گے, بائیں طرف چہرہ کر کے دیکھیں گے, بیت اللہ آپ کو, وہ حجر اسود آپ کو نظر آئے گا, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے. یہ استیلام ہر چکر میں آپ نے کرنا ہوگا. وضو کے ساتھ طواف ضروری ہے. اگر آپ کا وضو نہ رہے تو جا کر آپ وضو کیجئے گا, اور واپس آ کر اب آپ کے اوپر ہے کہ اگر ہمت ہے تو نمبر 1 سے دوبارہ طواف کر لیجئے گا, ورنہ جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے حجر اسود سے دوبارہ اسی چکر کو آپ شروع کر دیں. پہلے والے چکر بھی شمار ہو جائیں گے, چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو حمامات ہیں, موازی ہیں, جو وضو کی جگہ ہیں وہ دور دور بنی ہوئی ہیں, تو اس لیے آپ کے لیے رعایت موجود ہے کہ پہلے والے چکر شمار بھی کر لیے جائیں گے, اگلے جو رہ گئے 2 3 4 5 جو بھی وہ کر لیں. طواف مکمل کرنے کے بعد 8واں استلام کریں, اور اس کے بعد اجتباء ختم کر دیں. اب یہ کندھا کھلا نہ رہے. سعی کے دوران کئی لوگوں کا کندھا کھلا ہوتا ہے, کراچی ایئرپورٹ پر, جدہ ایئرپورٹ پر یہ کندھا کھلا ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے, یہ بغیر سیکھے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے آگے ہیں. اب آپ نے طواف کے بعد چند کام کرنے ہیں. آپ نے مقام ابراہیم کے قریب نہیں, بالکل پیچھے جا کر 2 رکعت پڑھنی ہے. ان کا پڑھنا واجب ہے. نیت یہ کریں گے میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اچھا پوری مسجد میں کہیں بھی جگہ مل جائے یہ واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے. مطاف میں تو کولر نہیں ہے, البتہ پیچھے کی جگہ میں کولر بھی ہیں اور ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں, تو وہاں جا کر آپ زمزم پی لیں. زمزم تو ویسے بھی پیتے رہنا چاہیے, لیکن طواف کے بعد زمزم پینا طواف کا حصہ ہے اور طواف کی سنت ہے. اور اس زمزم کی برکت سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنا زمزم پیتے رہیں گے بیماریاں بھی بہت کم رہیں گی,
تھکاوٹ آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ عبادت کی توفیق اور ہمت بھی زیادہ رہے گی۔ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ابھی زمزم نہیں، ابھی ہمیں قدر ہے۔ جب زمزم ہمارے سامنے ہوگا، اب ہم منرل واٹر خوب پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک خوب پی رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ کی بلڈنگوں میں بھی ڈسپنسر ہوں گے وقفے وقفے سے، ان میں بھی زمزم ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جو بوتل ہوگی وہ ہر وقت زمزم سے بھر کے رکھیے گا۔ جگہ جگہ باہر بھی زمزم موجود ہے، وہ منع نہیں کرتے ہیں، وہ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ پئیں بھی، اور وہ چھوٹی بوتلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ بھر کر اپنے ساتھ بھی رکھیں۔ اس کے بعد اب آپ نے دوبارہ آنا ہے حجر اسود کے سامنے دور، اور پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ پہلے آپ کتنے استلام کر چکے ہیں؟ 8، چونکہ ہر چکر کے شروع میں 7 ہو گئے، 7 مکمل کرنے کے بعد 8واں ہو گیا، یہ آپ کا 9واں استلام ہے۔ 9واں استلام تب کرنا ہوتا ہے جب صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، نہ کرنی ہو تو پھر 9واں نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نے سعی کرنے کے لیے صفا جانا ہے، الی المسعی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرف سے جانا ہے۔ یہ میں بار بار تاکید سے بتا رہا ہوں، سعی کے دوران کندھا کھلا نہ رکھیے گا۔ اگر کوئی حاجی صاحب آپ کے جاننے والے ہیں تو بہت ادب اور تہذیب سے بتا دیجئے گا، حاجی صاحب یہ کندھا اب آپ بند کر لیجئے، اس لیے کہ کسی 4 اماموں میں سے کسی کے ہاں بھی یہ کندھا سوائے طواف کے نہیں کھولا جاتا۔ صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد نیت کریں کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد آپ ابدأ بما بدأ اللہ بہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر نہ یاد رہے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو یاد ہے، یہ کہہ کر ابتدا کریں۔ دائیں طرف جانے کا رستہ ہے، درمیان میں ویل چیئر والے ہیں، بائیں طرف آنے والوں کا رستہ ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبز لائٹیں اوپر دیوار چھت میں فریم کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ جو جگہ ہے مرد حضرات نے یہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، خواتین نے نہیں۔ 40 قدم تقریباً بنتے ہیں۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، جب آپ تھوڑا سا تیز چلیں گے تو یہ پڑھ لیجئے گا۔ باقی پورے صفا مروہ میں چوتھا کلمہ پڑھنا مستحب ہے، دیگر دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ مروہ پہنچ گئے آپ، مروہ پر پہاڑی کے نشانات تھوڑے سے موجود ہیں، البتہ صفا پر تو زیادہ ہیں۔ تو مروہ پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پر جو نیچے پتھر ہیں یہ مروہ کے نشانات ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر وہ صفا پہاڑی ہے جس کو فریم میں اس لیے بند کر دیا گیا ہے کچھ سالوں سے کہ کئی لوگ اوپر چڑھ جاتے تھے، جو سنت بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً انہوں نے فریم میں بند کر دیا۔ مروہ پہنچ گئے آپ، یہاں پر آپ کھڑے ہوں، قبلے کی طرف رخ کریں، بیت اللہ نظر تو نہیں آئے گا، دعا مانگیں، یعنی کہ ہر چکر میں صفا پر بھی مروہ پر بھی دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا مانگ کر آپ اب پھر واپس آئیں صفا کی طرف، اور ہر چکر میں وہی ہے کہ جب وہ میلین اخضرین سبز نشانات جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اوپر چھت میں، وہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، ہر چکر میں صفا پر اور مروہ پر دعا مانگنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، طواف نہیں ہوتا بغیر وضو کے، لیکن سعی بغیر وضو کے جائز ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، یاد رکھیے گا، یہ سمجھایا بھی گیا ہے آپ کو ایک نقشے سے۔ یہ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ سیکھ کر نہیں جاتے ہیں وہ 7 چکر کے بجائے 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہے، حالانکہ یہ ایک چکر نہیں ہے بلکہ یہ 2 چکر ہیں۔ تو آپ کا 7واں چکر کہاں ختم ہو جائے گا؟ مروہ پر۔ صفا پر اگر ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے غلط کیا ہے، تو 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم۔ دعا مانگ لیجئے 8ویں دعا، اور اس کے بعد اگر بہتر ہے، مستحب ہے کہ 2 رکعت وہیں پر یا کہیں بھی جا کر پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب ہیں، سعی کے بعد کی 2 رکعت مستحب ہے۔ اب آخری کام رہ گیا ہے، کیا؟ بال کٹوانے آپ نے۔ اب بال کہاں کٹوانے؟ اس کے لیے ہے کہ باب عبدالعزیز جو مرکزی دروازہ ہے اس کے سامنے زمزم ٹاور، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کلاک ٹاور جس کے اوپر گھڑیال لگا ہوا ہے، اس کی بیسمنٹ میں پوری مارکیٹ ہے یہ حجام کی۔ عربی زبان میں سالون کہتے ہیں اور اس کی جمع سوالین، اور وہاں انہوں نے اپنے نمائندے بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر بیسمنٹ میں جائیں اور بال کٹوائیں، 10 ریال یا 15 ریال جو بھی ان کا ریٹ ہے۔ مرد حضرات کے لیے سنت ہے حلق، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گنجا کروانا، تو حلق کروا لیں اس طرح بلیڈ۔ اگر یہ حلق آپ کروا رہے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں آپ کو ملیں گی. اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین والمقصرین. اگر آپ بال چھوٹے کرا رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو ایک دعا ملے گی. چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی حد یہ ہے کہ پورے سر کے بال چھوٹے کرائیں. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 بال یہاں سے کاٹ لیں، 2-4 یہاں سے کاٹ لیں، بلکہ پورے سر کے 1/4 بال آپ کٹوائیں، چھوٹے کروائیں. اس چکر میں آپ نہ پڑیں، آپ سنت فضیلت حاصل کریں اور حلق کروا لیں. خواتین نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی بلڈنگوں میں چلی جائیں گی، اپنے ساتھ چھوٹی قینچی یہیں سے لے کر جائیں تو اچھا ہے. وہاں جا کر بال کیسے کاٹنے انہوں نے خود بھی کاٹ سکتی ہیں. مرد حضرات بھی اپنے بال خود اگر کوئی کاٹنا جانتا ہے تو کاٹ سکتے ہیں. ایسے 2 لوگ جنہوں نے عمرہ مکمل کر لیا وہ ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ پہلے ایک صاحب جا کے اپنے بال کٹوائیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. خواتین پردے کا خیال رکھیں گی کہ نامحرم کی نظر نہ پڑے، چاہے خود یا دوسری خاتون سے یا اپنے محرم سے. سر کے سارے بال ایک جگہ جمع کر لیں اور شہادت کی انگلی کا پہلا جوڑ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں انگلی کا پورا، اور آسانی کے لیے چلیں 1.5 انچ کہہ لیجئے، یہ 1.5 انچ بال آخر کی طرف سے قینچی سے کاٹ لیں. ان کے لیے یہی ہے. ان کے بال بھی کٹ گئے. بال کٹوانے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کا احرام اب ختم ہو چکا ہے، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. اب آپ غسل کریں گے اور غسل کر کے اب آپ عام کپڑے پہن لیں گے. اب آپ